شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بالحق بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبینات من الہدى والفرقان۔ خدا کا کروڑوں شکر ہے کہ خدا نے ہمیں دوبارہ یہ توفیق نصیب کی کہ ہم اللہ کی بندگی اس ماہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ انجام دے سکیں۔ آج میں آپ کے سامنے ایک دوسرا عنوان لے کر کے حاضر ہوا ہوں کہ جس میں میں آپ کے سامنے سحری کرنے کی جو فضیلت روایات میں بیان کی گئی ہے وہ عرض کروں گا، لیکن اس سے پہلے دو نظریے آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ وہ اس بات کا حامی ہے کہ سحری کرنا ضروری ہے، اگر کوئی انسان سحری نہیں کرتا ہے تو اس کا روزہ نہیں ہوتا، اور دوسرا نظریہ یہ ہے کہ نہیں، سحری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جبکہ یہ دونوں نظریے روایات میں غلط ٹھہرائے گئے ہیں۔ روایات کسی دوسری جانب ہم کو متوجہ کرنا چاہتی ہے کہ آئیے ہم روایات کے اوپر نگاہ ڈالیں اور یہ دیکھیں کہ سحری کے سلسلے میں روایات میں ائمہ نے کیا فرمایا ہے۔ سب سے پہلی روایت پیغمبر اسلام سے ہے کہ پیغمبر اسلام نے آواز دی السحور برکتون، کہ سحری کرنا برکت ہے۔ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ سحری کرنا برکت ہے، تو اب صرف ان لوگوں کے لیے برکت نہیں ہے کہ جو روزہ رکھ رہے ہیں، بلکہ ان لوگوں کے لیے بھی باعث برکت ہے کہ جو روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، جو بزرگ ہیں، ان کے لیے بھی پیغمبر اسلام کا یہ پیغام ہے کہ ایسا نہ ہو کہ جب سحری کا وقت آئے تو آپ یہ سوچ کر کے سو جائیں کہ نہیں، ہمارے اوپر تو روزہ نہیں ہے، لہذا ہم سحری کر کے کیا کریں گے، یا وہ لوگ کہ جو بیمار ہیں، یا وہ لوگ کہ جو سفر میں ہیں، یا وہ بچے کہ جو گھر میں موجود ہیں اور شعور کی منزل میں ہیں، وہ یہ سوچ کر کے سو جائیں کہ سحری کرنا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے کیونکہ ہمارے اوپر روزہ رکھنا واجب نہیں ہے۔ نہیں، سحری کرنا باعث برکت ہے۔ سحری اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کے یہاں برکت آئے گی، اور پیغمبر کی یہ حدیث بھی ہے کہ السحور برکتون، کہ سحری برکت ہے، برکتیں لاتی ہے۔ لا تدع امتی السحور، میری امت سحری کرنے کو نہیں چھوڑ سکتی، چاہے وہ ایک سوکھی کھجور کے ذریعے سے ہو۔ تو یہ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سحری کرنا کتنی فضیلت کا حامل ہے۔ اور دوسری روایت میں بھی سحری کرنے کی عظمت کو ذکر کیا گیا ہے۔ پیغمبر اسلام سے روایت ہے کہ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ تعاونوا باکل السحور علی صیام النہار، کہ دیکھیے سحری کرنا اپنی جہاں کے اوپر فضیلت رکھتا ہے، لیکن سحری کے لیے، سحری کرنے کے لیے دوسروں کی مدد کرنا، دوسروں کو بھی جگانا، دوسروں کو بھی آمادہ کرنا، دوسروں کے لیے بھی سحری کا انتظام کرنا، یہ بھی ایک فضیلت کا باعث ہے۔ تو سحری اپنی جہاں کے اوپر ایک فضیلت رکھتی ہے، انسان سحری کرے اور ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے بھی سحری کا انتظام کرے اور کوشش کرے کہ لوگ اس ماہ رمضان کی عظمت کو درک کر سکے۔ اور جب انسان سحری کرنے کے لیے اٹھے گا تو پھر اول وقت پر انسان نماز بھی پڑھے گا، اور پھر انسان ہو سکتا ہے کہ اگر سحری کرنے کے لیے اٹھ رہا ہے تو پھر اللہ اسے توفیق دے دے اور وہ نماز شب بھی پڑھے، اور اللہ اسے توفیق دے دے اور وہ دعاؤں اور مناجاتوں کے ذریعے اپنی صبح کا آغاز کرے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے کہ جس میں جناب ابو البصیر امام صادق علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، مولا کیا سحری کرنا واجب ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ نہیں، سحری کرنا واجب نہیں ہے، بلکہ سحری کرنا ہماری نگاہ میں ایک پسندیدہ عمل ہے،
تو ظاہر سی بات ہے جو امام کے چاہنے والے ہیں، جو امام کے ماننے والے ہیں، جو ان کے راستے کے اوپر چلنے والے ہیں، وہ افراط و تفریط سے بچیں گے۔ نہ ایسا سمجھیں کہ سحری نہیں کیا ہے تو روزہ نہیں رکھ سکتے، اور نہ ایسا سمجھیں کہ سحری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ امام دونوں چیزوں کی طرف متوجہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ ایک طرف امام نے یہ بیان کیا کہ دیکھو سحری کو واجب مت سمجھنا، سحری واجب نہیں ہے، لیکن ماہ رمضان میں اگر کوئی انسان سحری کرتا ہے تو پھر وہ ہماری مرضی کے مطابق عمل انجام دے رہا ہے، اور یہ ایک پسندیدہ عمل ہے۔ اسی طریقے سے روایت میں وارد ہوا ہے کہ اللہ اور اس کے ملائکہ، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المستغفرین والمستسحرین بالاسحار، کہ اللہ اور اس کے ملائکہ صلوات بھیجتے ہیں، رحمت نازل ہوتی ہے اس انسان کے اوپر کہ جو استغفار کرتا ہے، اپنے گناہوں کے اوپر پشیمان ہوتا ہے اور بارگاہ معبود میں اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے، اور وہ شخص کہ جو صبح کے وقت سحری کرتا ہے۔ امام فرماتے ہیں فَلْيَتَسَحَّرْ أَحَدُكُمْ، تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ تم سحری کرو، تم سحری کو فراموش نہ کرو، وَلَوْ بِشَرْبَةٍ مِّن مَاءٍ، چاہے پانی کا ایک گھونٹ ہی کیوں نہ ہو یا پانی کا ایک گلاس ہی کیوں نہ ہو، پانی ہی کے ذریعے سے تم سحری کرو، مگر سحری کو فراموش نہ کرو، اور سحری کرنا یہ ایک پسندیدہ عمل ہے۔ تو لہذا ان روایات سے اس بات کی طرف ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ سحری کرنے کو ہم فراموش نہ کریں، کہ یہ ایک سیرت معصومین ہے، اور سیرت معصومین کے اوپر عمل کرنا عبادت کی منزل میں ہے، اور یہ ماہ عبادت ہے، تو جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے ہم عبادت انجام دے سکیں۔ ایک مسئلہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں ماہ رمضان سے متعلق، جو عام طور کے اوپر ہمارے درمیان چیزیں رائج ہیں، اگرچہ اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ بس ہمارے درمیان رائج ہو گئی ہیں، لہذا اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے دو مسئلے آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مسئلہ جو عام طور کے اوپر ہمارے یہاں ذکر کیا جاتا ہے کہ آیا ماہ رمضان میں کوئی انسان اپنے سر کے اوپر تیل لگا سکتا ہے یا نہیں لگا سکتا؟ تو جواب جو علماء کرام کا ہے وہ یہ ہے کہ بالکل آپ سر میں تیل لگا سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ کہ آیا ماہ رمضان میں انسان خوشبو لگا سکتا ہے یا نہیں لگا سکتا؟ تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، آپ خوشبو لگا سکتے ہو، بلکہ خوشبو لگانا ایک مستحب عمل ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔